بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 59 پیش خدمت ہے۔ پاکستان کا پہلا فوجی کمانڈر ایوب خان 1951 تا 1970 تک فوجی گن پوائنٹ پر قابض رہا۔ اس نے اپنی زیر کمانڈ افسر شاہی کا غلام محمد 1951 تا 1954 تک، فوج شاہی کا سکندر مرزا 1954 تا 1958 تک کو گورنر جنرل پاکستان لگا رکھا، جو انگریز کے شاہی طبقہ کے سرکاری ملازم تھے۔ نہ وہ سیاستدان، نہ صاحب بصیرت، نہ اسلامی تہذیب سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی، زانی، عیاش، شاہی تنخواہوں، شاہی مراد یافتہ شاہی طبقہ کے مغربی کلچر کے حکومتی اسکالر تھے۔ ان سے قبل ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، پھر انہوں نے 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندریگار، فیروز خان نون کو ایوب خان، دونوں گورنر جنرل اور منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر کے ذریعے حکومتی ایوانوں سے فارغ کرتا رہا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر سکندر مرزا سے بالجبر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ اس سے قبل فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، فوجی کمانڈر سکندر مرزا نے مل کر غلام محمد سے بالجبر استعفیٰ لیا اور ملک بدر کر دیا۔ ایوب خان نے بڑی درندگی سے 2 قومی نظریات کے تحت آزادی کی جنگ لڑنے، پاکستان کو مرز وجود میں لانے والے سیاسی رہنماؤں کو افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کے جسٹس منیر، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا یہ گھناؤنا جرم تھا، جن کے ذریعے اسلام کے آئین کے نفاذ، اسلامی نظام مملکت بنانے والے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 کو جھوٹے الزامات لگا کر تذلیل کرتا، حکومتی ایوانوں سے باہر پھینکتا رہا۔ یہ سلسلہ مجرمہ آج تک جاری ہے۔ جب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں جنرل رانی کے حوالے کر دی۔ اس نے مسٹر بھٹو، ہندو مان لکھن بائی کے جائے دونوں شرابی زانیوں نے حکومت مجیب الرحمان کو نہ دی، جس کا حق تھا۔ عوام نے احتجاج کیا۔ یا خان مسٹر بھٹو نے بنگالیوں پر فوج کشی کا حکم دے کر 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال کر کے رکھ دیا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ ان کے حکم کے تحت 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا۔ جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کے مغربی ایجنٹوں نے امریکی ماسٹر مائنڈ کے مطابق پاکستان کی 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی تعداد، ان کا شاہی بجٹ بڑھا کر پاکستان کا معاشی قتال جاری کر دیا۔ مسٹر بھٹو کے جیلوں نے کاروباری سرکاری اداروں میں بے جا مداخلت اور قبضہ کرنا جاری کر دیا۔ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھنے لگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوام نے فوجی چیف کمانڈر ضیاء الحق کو پیپل پارٹی کے جالوں سے بچانے، خانہ جنگی کو ختم کرنے، مارشل لا لگانے کی درخواست کی۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضیاء الحق نے تیسرا مارشل لا لگا دیا۔ اپنے 10 سالہ مارشل لا کی حکومت کی سب سے شاندار تاریخ رقم کی۔ اس نے اسلام کی حرمت کو بحال کیا، چار دیواری کا تحفظ قائم کیا، شراب بند کی، روس سے جنگ کی وجہ سے دین محمدی کا نفاذ نہ کر سکا، مساجد تعمیر کرائیں، 10 سال تک جنگ لڑی، روس جیسی عالمی طاقت کو شکست دی، اس کو 12 ریاستوں میں بکھیر دیا، جنگ کے دوران ایٹم بم تیار کیا،
پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط عالمی ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان اور افواج پاکستان کی آن شان کو فروغ دیا۔ چوتھا، ڈانسر ماں کا بیٹا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، جس نے نواز شریف کی الیکٹڈ حکومت کو ختم کیا۔ امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان جیسے اسلامی ملک پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس ہی نہیں، پاکستان، امریکہ، اس کے اتحادی ممالک، انڈیا کی رائے، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں، جدید اسلحہ، دیسی کٹر بم، جدید بمبار، جنگی جہاز، ڈرون جہاز، ریموٹ کنٹرول کی فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ ایک مدت تک ان کے جنگی جہاز دیسی کٹر بموں کی افغانستان پر بارش برساتے رہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ اور بستیوں کو ویرانوں میں بدل دیا۔ 7-8 لاکھ افغانیوں کو شہید اور 3-4 لاکھ کو معذور بنا دیا۔ کھانے پینے کے اسٹاک تباہ کر دیے، پہاڑوں کو ریگستان، شہروں کو ملیا میٹ اور آبادیوں کو خاکستر کر دیا۔ ایمان کی حرارت والوں نے اپنے ملک کے دفاع کو، جہاد کی موت کو کائنات کی حسین و جمیل دلہن بنا کر اس جنگ کو قبول کیا۔ دنیا کی مادی قوت، افرادی طاقت، معاشی برتری کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس شکست نے ڈانسر ماں کے بیٹے پرویز مشرف کے چند ہم نوا فوج شاہی کے سرکاری کلبوں کے شرابی زانی عیاش درندوں نے مسلم لیگ کاف کے شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، MQM کے ملکی آئین توڑنے والے معاشرتی دینی قاتلوں کو جنم دیا۔ انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسی فوجی ایجنسیوں کو پاکستان میں داخل کیا۔ انہوں نے طالبان کی بوگس تنظیمیں تیار کی، پاکستان کو چھلنی، 80-90 ہزار فرزندان اسلام کا قتال کیا۔ پاکستان 10 سال تک امریکہ کی جنگی چھاؤنی بنا رہا۔ ملکی غیر ملکی تمام تاجر اپنا سرمایہ نکال کر دوسرے ممالک چلے گئے، ملکی ترقی رک گئی، امریکی امداد بند ہو گئی، IMF کے قرضے بڑھتے گئے، پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ علاوہ ازیں امریکی ماسٹر مائنڈ نے اپنی زیر کمانڈ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف کے مجرموں نے MRO حقوق نسواں کے 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کے قوانین پاس کیے، ان کو 1973 کے آئین کا حصہ بنایا۔ پاکستان میں مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت، مخلوط حکومتی ایوانوں اداروں پر جگیردار فوجی حکومتی اپوزیشن ٹولہ کی مستورات کا قبضہ، ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ خربوں میں کس نے ادا کرنا تھا؟ اس طرح ان بے بس قیدی غلام 23 کروڑ کسانوں مزدور فرزندان اسلام کا دین اور ملکی خزائن لوٹنا جاری کر لیا۔ یہ معاشرتی دینی قتال اپوزیشن ٹولہ کی 12 سیاسی جماعتوں کی نگرانی میں آج بھی جاری ہے۔ ڈکٹیٹر پرویز مشرف ہو یا اس کی باقیات کا فوجی چیف کمانڈر رحیل شریف ہو یا قمر جاوید باجوہ یا ان کی سیاسی باقیات کا پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، MQM، اعجاز شاہ، مسلم لیگ کاف کا حکومتی ٹولہ ہو یا ان کی تخلیق کردہ سیاسی جماعت عمران خان کی تحریک انصاف ہو، عمران خان کی حکومت میں پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کی فوجی سیاسی باقیات کا رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کے 34 کیبنٹ ممبران، 88 ججز جیسے ملکی ملی آئین توڑنے والے مجرموں کو اٹھا کر مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا، وہ تمام کمشنر، جج، جرنیل جو ملک میں یا بیرون ممالک بھاگ گئے ہیں، ان کا لوٹا ہوا خزانہ، پلاٹوں، ملکیتوں، ملک یا بیرون ممالک، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، تمام تجارتی اداروں، جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الدین صاحب کی محنت سے تیار کی ہوئی کھربوں ڈالر کرپشن کی لسٹ کے مطابق
عزیزم حافظ آصم منیر فوجی چیف کمانڈر صاحب، ان کی ملکیت پینشن کو ضبط کرنا ایک عبادت ہے۔ افسرشاہی، فوجشاہی، منصب شاہی کے 1.5 لاکھ طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب کے حکومتی سکالرز تیار کرنا، ان کو حکومتی ایوانوں اداروں پر مسلط کرنا، پاکستان کو کفر نگری بنانا، ان کے 1.5 لاکھ کفر کے حکومتی سکالرز کے چیف سیکرٹریوں، چیف فوجی کمانڈروں، عدل کش چیف جسٹسوں، فوجی ڈکٹیٹروں، پاکستان کے صدروں، وزیر اعظموں، ان کے 1.5 لاکھ حکومتی ایوانوں اداروں پر مسلط افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے معاشی، معاشرتی، دینی قاتلوں، وحشی درندوں، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا 1951 تا 1958 تک، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، خاتون اول ناہید مرزا کہ شرابی زانیوں نے ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 کو بالجبر فارغ کرنا، اسلامی آئین کو نافذ کرنے والوں کا خاتمہ کرنا، 1958 کو مارشل لا لگا کر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے جاگیردار فوجی ٹولہ، یا خان کی پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کا نواز شریف، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کا سیاسی ٹولہ، ان کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کے گیٹ نمبر 4 کا کوالیفائڈ سیاسی ٹولہ کا شیخ رشید، فواد چودھری، مسلم لیگ کاف کے حکومتی درندوں، 4 فوجی ڈکٹیٹرز کی حرامی کفر کے لطفہ کے ملکی غدار جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے کفر کی سیاسی جنگ لڑنے والے ٹی وی اینکرز نے پاکستان میں کفر کے نظام حکومت کی خانہ جنگی جاری کر رکھی ہے۔ 12 سیاسی جماعتوں کا حکومتی ٹولہ، تحریک انصاف، MQM، دوسری سیاسی جماعتوں کے بگوڑوں کا عمران خان، رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کے مارشل لا کے سرغنہ ٹولہ کے ایوب خان، یا خان، پرویز مشرف کے فوجی ٹولہ جیسے شرابی زانیوں، ان کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ پاکستان کے لیے عذاب الہی بن کر نافذ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ پاکستان کو ان کے شر سے بچا اور 7 لاکھ فوج کو کسی مسلمان سربراہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے، آمین۔